بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ابتدائی 3 آیتوں میں پروردگار عالم انسان کے خلقت اور اس کے وجود سے پردے اٹھا رہا ہے۔ کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو 2 ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلی ہے، اور اسی انسان کو مورد امتحان میں قرار دیا۔ انا جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس انسان کو دیکھنے اور سننے کی قوت عطا کی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اس انسان کو ہدایت کے راستے دکھا دیے۔ اب چاہے یہ انسان ہدایت کے راستے پہ چل کے میرا شکر گزار بندہ بن جائے یا میرے ہدایت کے راستوں سے ہٹ جائے اور کفران نعمت کر بیٹھے۔ یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اختیار صرف اس لیے دیا ہے وہ کل کی بات، کیونکہ اللہ نے انسان کو انسان بنا کے پیدا نہیں کیا، انسان بننے کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان بنا کے پیدا کیا ہوتا تو جیسے حیوانوں کو اختیار نہیں دیا، جیسے درخت کو اختیار نہیں دیا، جیسے ملک کو اختیار نہیں دیا، اسی طرح سے انسان کو بھی مجبور بنا دیتا، انسان اپنی زندگی گزارتا اور اس دنیا سے چلا جاتا۔ پھر اس کے لیے یہ نہ کہا جاتا کہ ہم نے تمہارے لیے 2 راستے بنائے ہیں۔ نہ حیوان کے لیے 2 راستے ہیں، نہ نباتات کے لیے 2 راستے ہیں، نہ جمادات کے لیے 2 راستے ہیں، نہ ملک کے لیے 2 راستے ہیں۔ اللہ نے 2 راستے فقط اس مخلوق کے لیے بنائے ہیں کہ 2 راستوں کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار ہو، چاہے ادھر چلے جائیں اور چاہے ادھر چلے جائیں، ورنہ حقیقت میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے 2 راستے بناؤں اور کہوں کہ آپ کو اسی راستے سے جانا ہے، تو پھر 2 راستے بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ پروردگار نے کہا ہم تمہارے لیے 2 راستے بناتے ہیں، ہم تم کو اختیار دیتے ہیں۔ آج مجھے یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جس نے انسان کو اختیار دیا ہے وہ خود ہے کون؟ لیکن اس سے پہلے کل کی بات سے میں بات کو متصل کر دوں کہ 3 طرح کی مخلوق تھی، ایک ملک، ایک جنات اور ایک حیوانات، اس کے بعد انسان۔ پہلے مرحلے میں نے کیا کہا کہ
ملک اللہ کی اس مخلوق کا نام ہے کہ جسے اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، معصوم رہیں گے اور معصوم بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ انسان کون سی ایسی پیچیدہ کتاب ہے، نہ جانے اللہ نے کیسے انسان کو بنایا کہ خود ملک بھی پہچاننے میں کہیں نہ کہیں ان کو مشکل پیش آئی۔ اگر مشکل پیش نہ آئی ہوتی تو پھر پروردگار کے سامنے کیوں کہتے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار اس کو بنائے گا اپنا خلیفہ جو زمین پہ فساد پیدا کرے گا، خونریزی کرے گا۔ اس کے جواب میں پروردگار کو کہنا پڑا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے معنی کہ کہیں نہ کہیں انسان کو پہچاننے میں ملک قاصر رہ گئے ہیں۔ میں اس سے زیادہ جملہ عرض نہیں کر سکتا، اشتباہ کا جملہ، غلطی کا جملہ اس مخلوق کے لیے استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا جو خود معصوم ہے، اور کیا آپ نے۔ لہذا ملک نے پروردگار سے کہا، اور یہ جو میں دو آیتیں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اندازہ ہو جائے کہ یہ ہے کون ملک جنہوں نے انسان کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ پروردگار اس کو بنائے گا جو خونریزی کرے گا، جو فساد پیدا کرے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں پروردگار اس ملک کے بارے میں کہہ رہا ہے لا یسبقونہ بامرہ، یا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، یہ وہ ہیں کہ جو خدا کے قول کے اوپر کسی طرح کے قول کو سبقت نہیں دیتے، اور پروردگار ان کو جو حکم دیتا ہے اس کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک آیت جو سورہ انبیاء میں ہے۔ سورہ تحریم کی 6 آیت، اس میں تو اور صاف طور پہ پروردگار نے کہہ دیا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے اس سے یہ سرپیشی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس بات کا حکم پروردگار ان کو دے دیتے ہیں، پروردگار دیتا ہے اس بات کو یہ انجام دیتے ہیں۔ لیکن انسان کے مرحلے میں آ کے کچھ دیر کے لیے فرشتوں نے یہ کہا تو صحیح قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اس پیچیدہ کتاب کا نام ہے جس کی شرح فقط وہی ذات کر سکتی ہے جس نے اس کو خلق کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جو انسان کی معرفت حاصل کر سکے یا انسان کی معرفت حاصل کروا سکے۔ حضرت پروردگار نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بجا ہے، خونریزی کی بات بجا ہے، فساد کی بات بجا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جو انسان کے بارے میں میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ آپ کو بس اتنا ہی پتا ہے کہ خونریزی کرے گا، آپ کو بس اتنا ہی پتا ہے کہ یہ فساد کرے گا، لیکن آپ جب ایک مرحلہ آئے گا کہ جب آپ اپنے پروردگار سے تمنا کریں گے اے میرے مالک جیسے تو نے زمین پہ علی کے وجود کو قرار دیا ہے اسی طرح سے آسمان پہ بھی علی کے وجود کو قرار دے دے، تاکہ جس طرح سے زمین والے علی کی زیارت کر رہے ہیں آسمان والے بھی اس کی زیارت سے محروم نہ ہو۔ تو جس کے لیے یہ فرشتے کہیں گے کہ علی کے وجود کو آسمان پہ قرار دے دے، علی انسانیت سے بالا چیز کا نام تو نہیں ہے، علی اسی انسانیت کی اکمل اور کامل تصویر کا نام ہے، لیکن ہے تو علی ابن ابی طالب انسان۔ لہذا اس مرحلے پہ آ کر ملائکہ یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم انسان کی کس انسان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جس انسان کے بارے میں فیصلہ سنایا تھا خونریزی کرے گا۔ اس کے معنی ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ انسان کہ جو فساد پیدا کرے گا، جو خونریزی کرے گا، اور ایک وہ انسان کہ جس کے اندر کمال ذات پایا جاتا ہے، جس کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے، جو ملک سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ وہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ گزشتہ سال کی باتیں میں عرض نہیں کروں گا، لہذا میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ بات آئی تھی کہ کس طرح سے ملک نے جملہ کہہ دیا کہ انسان زمین پہ فساد پیدا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کو معلوم تھا
کہ انسان زمین پہ خلیفہ خدا بن کے جانے والا ہے۔ زمین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مادی ہے، مادیت کا خاصہ یہ ہوتا ہے، میٹر کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں حرکت تقابل میں ہوتی ہے، یہاں سب کی حرکت ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی تیز چلتا ہے، کوئی سلو چلتا ہے، کوئی متوسط چلتا ہے، لہذا جو تیز چل رہا ہے وہ متوسط والے کو مار دے گا۔ تو جب یہ مسئلہ ہے کہ حرکت کے اندر تناسب نہیں ہے، فاصلے میں تناسب نہیں ہے، تو آپس میں اختلاف ہوگا، تو یا تو پروردگار انسان کو یوں ہی چھوڑ دے کہ جتنا اختلاف کرنا ہو کرتے چلے جاؤ، ہم تم سے کوئی حساب نہیں لیں گے، اور اگر اللہ پروردگار عالم انسان سے حساب لینے کی بات کرتا ہے تو کوئی ایسی چیز خلق کرے جو اس کائنات میں انسان کی حرکت کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ بس میری بات آج کی بات یہی سے شروع ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا قانون، کوئی نہ کوئی ایسی شریعت، کوئی نہ کوئی ایسا دین ہونا چاہیے کہ جو انسان کی حرکت کو کنٹرول کر سکے، جو انسان کو بتا سکے کہ یہ بات تم کو سننا ہے، یہ بات تم کو نہیں سننا ہے، جو انسان کو بتا سکے یہاں پہ تم کو بولنا ہے، یہاں پہ تم کو نہیں بولنا ہے، جو انسان کو بتا سکے کس کے خلاف زبان کھولنا ہے، کس کے خلاف زبان نہیں کھولنا ہے، کس کے مخالفت میں بولنا ہے، کس کی موافقت میں بولنا ہے، جو یہ بتا سکے کہ تمہیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ دین بتائے گا، یہ شریعت آئی ہے بتانے کے لیے۔ کس کو بتائے گی؟ اس کو بتائے گی جس کے پاس دو راستے ہیں۔ وہ حیوان کو آ کے شریعت نہیں بتائے گی کہ تمہیں کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے، وہ تو جا رہا ہے۔ آپ اس کا راستہ روکنا بھی چاہیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو دریاؤں کے راستے میں آ جاتے ہیں، دریا اس کو فنا کر کے آگے بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کا راستہ معین ہے، اسے نشیب میں بہنا ہے۔ انسان یہ ہے کہ اسے طے کرنا ہے کہ نشیب میں جانا ہے کہ بلندی کی طرف جانا ہے۔ لہذا اس دنیا میں جو اللہ نے کائنات میں دین کا قانون بنایا، شریعت کا، اس کا صرف ہدف یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اسپیڈ کے دائرے میں رہے، کوئی اپنی حرکت سے آگے نہ نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ حرکت زیادہ ہو جائے تو سامنے والوں کو مار دے۔ آپ اس دنیا میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ آپ نے خصوصاً دیکھا ہوگا ان روڈ پہ، ان راستوں پر کہ جہاں بچوں کے اسکول ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے 500 میٹر پہلے اسکول سے 500 میٹر پہلے اسپیڈ بریکر بنا دیا۔ کیوں بنا دیا بھائی آپ نے؟ ابھی تو اسکول بہت دور ہے، اب آپ کو پتا ہے اسکول دور ہے، لیکن اگر یہاں پہ اپنی حرکت کو اس نے کنٹرول نہیں کیا تو جب وہ اسکول تک پہنچے گا تو کر بھی نہیں پائے گا۔ یعنی اگر کرنا بھی چاہے گا، اگر یہاں سے اس نے ابتدا نہیں کی، بریک نہیں ماری اور اپنی گاڑی کو سلو نہیں کیا، تو آپ یہ بھول جائیے کہ وہ اسکول کے پاس بچوں کے سامنے بریک مار دے گا۔ اور اگر اس نے وہاں پہ اپنی پوری طاقت استعمال کر کے بریک لگا بھی دی تو خود بھی زخمی ہوگا، وہ بھی زخمی ہوں گے جو سامنے کھڑے ہیں۔ یہ بات تو بہت کامن ہے آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، گلی کوچوں میں، جہاں بچے تیزی سے نکلتے ہیں، آپ نے وہیں پہ اسپیڈ بریکر پہ، جب روڈ والے آتے ہیں بنانے کے لیے، PWD والے کہتے ہیں یہاں پہ اسپیڈ بریکر بنا دیجیے، یہاں پہ بنا دیجیے، یہاں پہ بنا دیجیے۔ کیا ہے یہ انسان کی حرکت کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں سے انسان کی حرکت کنٹرول ہوتی ہے، یہ نوجوان جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ یہاں سے شروع کریں گے تو وہاں پہ جا کے نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بات دنیا کے قانون میں سب کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب مولانا صاحب ممبر سے کہتے ہیں جوانوں سے کہ خبردار نامحرم کی طرف آنکھ نہ اٹھائیے گا، کیا مشکل ہے آنکھ اٹھانے میں؟ ہم ان کے ہاتھ تو ملا نہیں رہے ہیں، ہم ان سے بات تو کر نہیں رہے ہیں، ہم ان کے پہلو میں بیٹھ تو نہیں رہے ہیں، ہم ان کے کمرے میں جا تو نہیں رہے ہیں، ہم ان کے گھر تو نہیں جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوٹل میں تو نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ ارے سڑک سے جا رہے ہیں، دیکھ لیا تو کیا قیامت آ گئی مولانا صاحب؟ تو مولانا صاحب کے لیے کوئی قیامت نہیں آئی، دین نے آپ کو یہیں پہ روک دیا۔ اس لیے کہ جیسے ہی آپ اپنی نگاہوں کو نامحرم سے موڑ لیں گے، وہیں پہ آپ کی رفتار رک گئی۔ اس مرحلے تک جاتے جاتے آپ خود بخود سلو ہو جائیں گے، پھر ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، پھر کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جس مذہب میں نگاہوں کے لیے اسپیڈ بریکر نہیں بنایا جاتا،
فرمایا قرآن نے کہ علم تعلم ان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے؟ یہ آیت نہیں ہے، یہ انسانوں کی نگاہوں کی اسپیڈ کو روکنے کے لیے اسپیڈ بریکر ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر خدا کے دیکھنے کا یقین ہے تو کیسے آگے بڑھ جائے گا انسان؟ لہذا اس مرحلے پہ یہی پہ کہ نامحرم کے چہرے پہ تمہاری نگاہ نہ پڑنے پائے، یہیں سے اپنی اسپیڈ کو سلو کر لو۔ جب نگاہ نہیں ڈالو گے تو بات نہیں کرو گے، جب بات نہیں کرو گے تو ہاتھ نہیں ملاؤ گے، جب ہاتھ نہیں ملاؤ گے تو قریب نہیں جاؤ گے، جب قریب نہیں جاؤ گے تو اس کی عصمت بھی باقی رہے گی، تم بھی محفوظ رہو گے۔ اسی بات کو میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے آپ کے لیے ثابت کر دوں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے۔ میرے نوجوانوں کے لیے ظاہر ہے کہ یہاں سے میرے لیے کہنا بہت آسان ہے، ہو سکتا ہے اس مجلس کے بعد کتنے نوجوان میرے پاس آئیں اور یہ کہیں کہ مولانا آپ تو اے سی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی خاتون بھی ہوئی تو آپ نے اپنی سیٹ بدل لی، لیکن ہم کالج میں کیا کریں؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم نامحرم کے پہلو میں نہیں بیٹھیں گے، لہذا ہم اپنا نام کٹوا دیں؟ نہیں، نام کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا راہ حل اسلام نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے کالج میں پڑھتے ہیں جہاں نامحرم آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو نوٹس کی ضرورت ہے، شریعت نے کہا مانگ لیجئے۔ آپ ایک دن نہیں گئے، نوٹس چھوٹ گیا، یا یہ مانگ لیجئے۔ شریعت نے نوٹس مانگنے کی اجازت دی ہے، اس سے غیر مجاز باتیں کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں غور کریے گا، شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ ادھر سے ہاتھ بڑھائے نوٹس کے لے کے، آپ ادھر سے خالی ہاتھ بڑھائیے، اس سے نوٹس ایسے لیجئے کہ آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ٹچ نہ ہونے پائے۔ شریعت کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر نوٹس لے لیا ہے تو ہاتھ بھی ملا لیں۔ ایسا نہیں ہے، رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ائمہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ہر زندگی میں آپ کو یہ سیرت ملتی چلی جائے گی۔ میں شاید اس سے پہلے یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن جو کہ میرے موضوع سے مرتبط ہے، بہت جلدی میں گزر جاؤں گا اس واقعے سے۔ رسول اکرم جب مکے کی سرزمین پہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کہا کہ یہ ہمارے خدا کو برا کہہ رہے ہیں۔ اور لوگوں، یہ جو آج میڈیا ہے، پروپیگنڈا، اس کے ہم بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی نے ایک SMS کر دیا، یہ واٹس ایپ پہ ایک میسیج ڈال دیا۔ دیکھیے جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے، ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے اپنے بچپنے میں جب نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی مسجد جاتے تھے تو راستے میں پرچے بٹتے رہتے تھے، اس کو لوگ ڈر کے مارے لیتے نہیں تھے، کیونکہ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ جس نے اس پرچے کو لیا ہے وہ 13 بار اس کو لکھ کے دوسروں کو بانٹے، اور اگر نہیں بانٹا تو کوئی مصیبت آ جائے گی۔ 15 بار یہ کام کرے، 20 بار یہ کام کرے، اس پرچے کی فوٹو کاپی۔ اب کون کرے گا بھائی، کس کے پاس پیسہ فری ہے؟ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، میں یہ دینداروں کی بات بتا رہا ہوں، میرے پاس جو گروپ ہے وہ دینداروں کے، بے دینوں کے نہیں ہیں۔ آئے دن میسج آیا، یہ میسج آپ نے اگر 15 لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا تو شام کو آپ کو غم نصیب ہوگا، یہ میسج اگر آپ نے 10 لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، اور کر دیا تو خوشی آئے گی۔ یہ 10 اور یہ 15 یہ 20 کا عدد بتا رہا ہے کہ بھیجنے والا بے دین ہے۔ اگر ذرا سا بھی دیندار ہوتا تو وہ 15 کا عدد نہ کہہ کے 14 کا عدد کہتا، وہ 20 کا عدد نہ کہہ کے بلکہ 12 کا عدد، کیونکہ 12 ہمارے کیا معتبر ہے، 14 معتبر ہے۔ نہ اس کو بھیجنے سے مصیبت آتی ہے، نہ بھیجنے سے خوشی آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ میسج بھیجنے سے خوشی نہیں آتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کر رہا ہے، جتنی کوشش کرے گا پروردگار اتنا عطا کرے گا۔ نہ میسج بھیجنے سے کوشش ختم ہو جائے گی، نہ آپ کی نوکری لگ جائے گی، نہ نوکری چلی جائے گی۔ یہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کو خوف ہے، اور یہ خوف اس لیے کہ ہم دین کو پہچانے نہیں ہیں۔ مگر دین اس لیے آیا ہے کہ آپ 10 لوگوں کو میسج نہ بھیجیں تو آپ کی دکان جل جائے، مگر دین اس لیے آیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو تو یہ ہو جائے۔ اس کے معنی کہ ہم نے دین کو پہچانا نہیں ہے، دین آیا ہے اس لیے کہ تم دین پہ عمل کرو، تمہارا کام ہے عمل کرنا، پروردگار کا کام ہے تمہیں محفوظ رکھنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ توجہ رکھیے گا، جس مرحلے تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، تو رسول اکرم تبلیغ کر رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے تھے،
میں نے کہا میں یہ واقعہ بیان کر چکا، لیکن آج جو واقعہ بیان کروں گا اس کا ایک دوسرا نتیجہ دوں گا اسی واقعے سے۔ ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ لکڑی کا گٹھر باندھے ہوئے اٹھانا چاہتی ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہی ہے، تو رسول اکرم جوان ہے، اب رسول اکرم ہے، مولانا صاحب تو ہے نہیں جن کو اپنی ابا قبا سنبھالنا ہو، توہین ہو جائے کسی کا سامان اٹھا لے راستے میں، اور وہ خود ہی اپنی اٹیچی دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہاں تو مولانا صاحب کی اٹیچی کوئی اٹھا لے گا لیکن قیامت میں کوئی کسی کی اٹیچی نہیں اٹھائے گا، وہاں یہاں سے جو آپ لے کے جائیں گے خود اٹھانا پڑے گا، وہاں کوئی کلی نہیں ملے گا، وہاں کوئی مومن نہیں ہوگا جو کہہ رہے مولانا صاحب آپ ہمارے رضا خانے میں اشرا پڑھتے تھے، لائیے اپنی فائل دیجیے، تو مولانا صاحب خود اٹھائیں گے، آپ اپنا خود اٹھائیے گا۔ لیکن رسول اکرم ہے، ان کی رسالت کے اقرار پہ نبیوں کو نبوت ملی ہے، ان سے افضل کائنات میں کوئی ہے نہیں خدا کے بعد، تو رسول اکرم نے خود پیشکش کی۔ میں صرف ایک پیغام اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں جو یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھتے ہیں، اس بات سے کہ اپنی اسپیڈ کو کیسے کنٹرول کریں اگر کہیں اس طرح سے گرفتار ہو جائے مشکل میں۔ تو رسول اکرم نے اس ضعیفہ سے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرا یہ بوجھ اٹھا کے تیرے گھر تک پہنچا دوں۔ تب ظاہر ہے کہ بغیر کہے ہوئے کوئی مدد کرنے کے لیے آ جائے تو اس نے کہا کہ اے جوان اگر یہ کام کر دے تو میری مصیبت حل ہو جائے گی۔ رسول اکرم نے لکڑی کا بوجھ اٹھایا، اپنے سر پر رکھا اور چلے۔ اب آپ جانتے ہیں خواتین کی تو خاصیت یہ تھی وہ خاموش رہتی نہیں، کچھ دیر چلی تھی شروع ہو گئی، وہ پہچانتی تھی نہیں رسول اکرم کو۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا، پرانی بات کوئی بھی نہیں عرض کروں گا۔ شروع کر دیا اس نے رسول اکرم سے کہ سنا ہے ایک محمد نام کا جوان آیا ہے، اس کو کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، اس کو کوئی شاعر کہہ رہا ہے، وہ عجیب ہے، وہ 365 خداؤں کو باطل کہہ رہا ہے، ایک خدا کی بات کرتا ہے، وہ جادوگر ہی لگتا ہے۔ اب نہ جانے کتنی باتیں ہو سکتی تھی، تبھی ہوگی وہ عورت کتنا باتیں کرتی رہی، باتیں کرتے رہی۔ رسول اکرم خاموش، کوئی دفاع نہیں، بس یہی بات مجھے یاد کرنا ہے، اور گھر تک اس کے گٹھر وہ لکڑی کا گٹھر پہنچا دیا اور پھر وہ ایمان لے آئی۔ وہ چھوڑیے، سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ اگر کبھی مجبوری میں کسی نامحرم کے ساتھ ہو بھی جائے تو رسول کی سیرت یہ ہے کہ بغیر ضرورت گفتگو نہ کرو۔ رسول نے راستے میں اس سے کوئی گفتگو نہیں کی، جبکہ عمر کا بڑا فاصلہ تھا، وہ ضعیف تھی، یہ جوان تھے، لیکن یہ اپنے ماننے والے کو سیرت بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ کبھی اگر تمہارے ساتھ یہ ہو جائے، تم نہ بھی چاہو اور کوئی نامحرم تمہارے پہلو میں آ کے بیٹھ جائے تو ہم سے طریقہ سیکھو، جب ضرورت ہو تو بولنا اور ضرورت نہ ہو تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کا نفس کبھی بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ لہذا نوجوان یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ اگر کسی دکان پہ کسی شو روم میں جا رہے ہیں سامان خریدنے کے لیے اور کوئی نامحرم بیٹھی ہے بیچنے کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ شرٹ پسند نہ آئے، نہیں یہ والی نکالیے، نہیں یہ والی نکالیے، وہ تو آپ نے نکالا ہی نہیں، وہ والا سامان تو آپ نے اٹھایا ہی نہیں، اب معلوم ہوا کہ شرٹ کے اوپر توجہ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ خریدنے نہ جائیے، بالکل خریدیں، نہیں خریدیں گے تو پہنے کے کیسے؟ اب یہ آپ کی دنیا کا فیشن ہے، کیا کرے، مردوں سے زیادہ عورتیں بیٹھی ہوئی شو روم میں، لیکن رسول اکرم کی سیرت موجود ہے کہ اگر کبھی تم مجبوری میں نامحرم کے سامنے آ جاؤ تو اتنی ہی گفتگو کرنا جتنے میں تمہارا کام حل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پروردگار تم کو ہر مرحلے میں دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عید میں جب آپ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، میں آپ یہ قطن آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، مجھے حق بھی نہیں کہنا کہ آپ جان بوجھ کے اس دکان پہ جاتے ہیں جہاں نامحرم بیٹھی ہے، نہیں، مجھے کسی کو حق نہیں کسی کے بارے میں سوء ظن کرے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا سامنا ہو جائے کسی نامحرم سے تو اس سے بچنے کا طریقہ کہ ضرورت ہو تو گفتگو کرے ورنہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم یعلم ان اللہ یرا، تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے،
اگر تمہیں معلوم ہو جائے گا خدا تم کو دیکھ رہا ہے تو سارا مرحلہ خود بخود اپنی رفتار چینج ہوتی چلی جائے گی۔ یہی مرحلہ تو جناب یوسف نے طے کیا تھا جب زلیخا نے اس کمرے میں بلایا تھا، اس کمرے کو شیشے سے سجایا اور 7 دروازے سے گزر کے جناب یوسف آئے اور 7 پہ تالے لگا دیے، اور جب دونوں جوان اور دونوں خوبصورت، نامحرم کوئی دیکھنے والا نہیں، زلیخا نے جناب یوسف سے کہا یوسف رک جاؤ، اور بڑھ کے زلیخا نے جو بت رکھے تھے اس پہ یوں کر کے پردے ڈال دیے، پردے لگے تھے یوں کر کے ڈال دیے۔ جناب یوسف سمجھ گئے کہ ہونے والا کیا ہے، کہا زلیخا یہ پردے کیوں ڈالے تھے؟ اس میں یوسف مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور میرا ارادہ تو ٹھیک نہیں ہے تمہارے سلسلے میں، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ زلیخا نے کہا تھا قالت حیت لک، یوسف میری طرف بڑھو، جناب یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی زلیخا نے ان بتوں پہ پردے ڈالے، یوسف نے کہا یہ کیا کیا؟ معلوم تھا جناب یوسف کو، کہا اس لیے کہ میرے خدا ہم کو گندا کام کرتے ہوئے نہ دیکھیں، میں نے پردے اس لیے ڈالے، اب یہ چھپ گئے، اب ہم کو جو کرنا ہو کرے۔ جناب یوسف نے ایک تربیتی پیغام دیا، زلیخا تیرا خدا، توجہ رکھیے جملے پہ، زلیخا تیرا خدا پردوں کے گر جانے سے چھپ جاتا ہے، اور نہیں کیا آپ نے، تیرا خدا پردوں کے گر جانے سے چھپ جاتا ہے، تو جس کا خدا پردوں سے چھپ جائے اس کے بندے گناہ کریں، میں کیا کروں؟ میرا خدا پردوں سے چھپتا نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ اگر یہی تصور توحید ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ 1000 پردے بھی پڑ جائیں لیکن خدا ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو تیز رفتار چلتے ہوئے بھی انسان اپنی اسپیڈ کو روک کے بتائے گا کہ شریعت نے ہمیں 2 راستے دیے ہیں، ہم اس راستے پہ جائیں گے جہاں خدا دیکھ رہا ہے۔ اور کیا لہذا انسان کے لیے 2 راستے قرار دیے، چاہے ادھر چلا جائے چاہے ادھر چلا جائے۔ تو پہلے مرحلے میں فرشتوں کو مشکل پیش آ گئی اور انہوں نے کہا پروردگار اس کو بنائے گا، پروردگار کا مسئلہ یہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کہ تمہیں بعد میں معلوم ہوگا۔ یہ پہلی مخلوق تھی جس کو اشتباہ ہو گیا انسان کے بارے میں، پہچان نہیں پائی۔ اب آئیے دوسری مخلوق حضرت شیطان، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آج مجھے صرف اگر اتنا وقت رہا تو میں گفتگو کو مکمل کر دوں گا، ورنہ کل مکمل کر دوں گا، مشکل نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے پہ جنات انسان کو نہیں پہچان پائے، کیا ہوا؟ پروردگار نے جب کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب یہ پتلا بن جائے فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح اس کے اندر ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ یہ تو ہوا تھا، اور سب سجدے میں گر گئے، شیطان نہیں گرا۔ یہ سنا ہے نا، اپنے علماء سے سنا ہے۔ میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شیطان سے پوچھا کہ بھائی اب یہاں سے آپ گفتگو کو ملاحظہ کریے گا، پروردگار نے کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے شیطان، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کر دیا آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ چلیے، اب اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں تو تجھے مانتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میرا رب تو ایک ہے، میں دوسرے کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، تم نہیں کہا۔ اس سے یہاں پہ ایک سوال علماء اٹھاتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو یہ جو آدم کو سجدہ ہو رہا ہے، آدم بعنوان قبلہ ہیں یا مستقیماً آدم کو سجدہ ہو رہا ہے؟ باتیں ہوئی میری؟ آپ جب خدا کو سجدہ کرتے ہیں تو کدھر کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو یہ قبلے کو سجدہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے نا قبلے کو۔ قبلہ ایک طرح کا اشارہ ہے خدا کی طرف سجدہ کرنے کا۔ میرا سوال یہی ہے کہ آدم کو جو سجدہ ہوا تھا جناب آدم کو، وہ قبلے کے عنوان سے ہوا تھا، یا یہ نہیں کہ تمہیں آدم کو
اگر واقعاً آدم کو سجدہ کرنے کی بات ہوتی تو شیطان تو بفر جاتا کہ ہم تو نہیں کریں گے کیونکہ یہ غیر اللہ ہے، ہم تو نہیں کریں گے جو کہ یہ بندہ ہے، ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو توحید پرست ہیں. لیکن اس نے یہ کوئی بات نہیں کہی. اس کے معنی وہ بھی جانتا تھا کہ آدم بعنوان قبلہ ہیں، آدم بعنوان قبلہ ہیں، لہذا کچھ یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو سجدہ نہیں. کیا کہا اس نے؟ پروردگار تو تو جانتا ہے، تو تو عالم ہے. انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ دلیل پیش کی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو تو جانتا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. بات دونوں صحیح ہے اس کی. آگ سے پیدا ہوا ہے، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے. اس کی دلیل بھی صحیح ہے، اس کا جواب بھی صحیح ہے. پروردگار نے انکار بھی نہیں کیا کہ تیری دونوں باتیں غلط ہیں. لیکن اس کے بعد فوراً کا فخروج، تشریف لے جائیے یہاں سے آپ، انکا رجیم، آپ رجیم ہیں. پروردگار یہ کون سی بات ہوئی؟ پہلے اس کی دلیل تو سنتا، پہلے اس کی بات تو سنتا، اس کا جواب تو دیتا. کا جواب تو ہو گیا. بات اس کی بالکل صحیح ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، آگ مٹی سے بہتر ہے. لیکن اس کی بات تب صحیح ہوتی جب میں یہ کہتا کہ مٹی کو سجدہ کرو. توجہ رکھیے گا، پروردگار نے اس وقت نہیں کہا شیطان سے یا ملک سے سجدہ کرنے کے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب یہ بن جائے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میری روح آدم کے اندر آ جائے. توجہ رکھیے گا، جب میری روح آدم کے اندر آ جائے تب تم سب سجدے میں گر جانا. شیطان سے یہی پہ اشتباہ ہو گیا. وہ یہ سمجھا کہ ہم مٹی کو سجدہ کر رہے ہیں. پروردگار نے کہا مٹی کو سجدہ نہیں ہو رہا ہے، روح خدا کو سجدہ ہو رہا ہے. جب ہم اپنی روح ڈال دیں اس میں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو اس کے معنی ایک بات تو طے ہے، اتنی بات تو شیطان بھی سمجھتا تھا کہ جو افضل ہوتا ہے وہ مفضول کے سامنے نہیں جھکتا. عجیب ہے یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ علی کو اپنے سامنے جھکا لیں. جو بات شیطان کے سمجھ میں آ گئی وہ دوسروں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو افضل ہوتا ہے وہ مفضول کے سامنے نہیں جھکتا. تو اس نے یہ تو نہیں کہا، پروردگار نے کہا کہ جب یہ نہیں کہا کہ جب ہم مٹی کو پتلا بنا لیں تم سب جھک جانا. کہ جب ہم اپنی روح پھونک دیں، اللہ اکبر، انسان کی خلقت پروردگار کی روح سے ہوئی ہے. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تم نے فیصلہ کرنے میں غلطی کی ہے. لہذا کیا ہوا؟ فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جاؤ. میں آگے انشاءاللہ آئندہ یہ بات عرض کروں گا، لیکن آج مجھے یہ بات عرض کرنا ہے. تب کیا کہا پروردگار نے؟ تمہیں کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اس ذات کا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا. اس دونوں ہاتھوں پہ توجہ رکھیے گا، یہ بندے کے ہاتھ نہیں ہے. سورہ ملک پڑھیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس کے دست قدرت میں ملک ہے، جس کے دست قدرت میں ملک ہے، جس نے موت و حیات کو خلق کیا. کیوں؟ تاکہ یہ پتہ کر سکے، خدا پتہ نہ کر سکے، خدا کو سب پتہ ہے، تاکہ تمہارے لیے یہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے. ایک بار سورہ یاسین کے آخر میں آئیے آپ، سبحان الذی بیدہ ملکوت السماوات والارض. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملکوت سماوات ہے. تو جہاں ملک کی بات آئی وہاں بھی اپنے ہاتھ کا تذکرہ کیا، جہاں ملکوت کی بات آئی وہاں بھی اپنے ہاتھ کا تذکرہ کیا. آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، بڑا لطف آئے گا آپ کو. سوال یہ ہے، یہ ہاتھ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ ہاتھ اشارہ ہے قدرت کی طرف. کہتے فلاں صاحب کا ہاتھ ہے فلاں صاحب کے قتل میں. وہ جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ اس شہر میں ہے ہی نہیں جہاں قتل ہوا ہے. لیکن ارے بھائی ان کا ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہے، وہ تو دوسرے شہر میں. کہ مولانا آپ سمجھے نہیں، ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے قدرت ہے. ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے قدرت ہے. اس کے مطلب ہاتھ ید اشارہ ہے قدرت کی طرف، کنایا ہے. اے میرے پروردگار، اگر
تو یہ کہہ دیتا سبحان الذی بیدہ سبحان الذی بقدرتہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس کے قدرت میں ملک ہے، تو بات تو یہاں بھی واضح ہو جاتی. یہ ید کیوں تو لے کے آئے؟ اس کے معنی ہے کہ قدرت اور ید میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے. اس لیے پروردگار نے قدرت کا لفظ استعمال نہیں کیا، ید کا لفظ استعمال کیا. فرق کیا ہے؟ سنتے جائیے، بات واضح ہو جائے گی آپ کے لیے. ید بھی تسلط کے اوپر دلالت کرتا ہے، قدرت بھی تسلط کے اوپر دلالت کرتی ہے. ان کو اس چیز کے اوپر قدرت حاصل ہے، ان کو اس چیز پہ ید طولہ حاصل ہے. کیا مطلب؟ جب چاہے جو چاہے کر لے. لیکن ایک لطیف سا فرق ہے قدرت میں اور ید میں. ید اس تسلط کو کہتے ہیں جو کامل حاصل ہو. آپ کہیں گے کیا میں بات کیا کر رہا ہوں؟ لیجیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. آپ کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ ہے، آپ اپنے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے ہیں، توجہ سنیے گا مثال. اور 1 لاکھ روپے آپ کے بینک میں رکھے ہوئے اکاؤنٹ میں، 1 لاکھ روپے بینک میں رکھے اکاؤنٹ میں، 100 روپے آپ کے ہاتھ میں ہیں. دونوں آپ کی قدرت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا قدرت میں. یہ 100 روپے بھی آپ کی قدرت میں، وہ 1 لاکھ روپے بھی آپ کی قدرت میں. دونوں کی قدرت برابر ہے، برابر ہے. سنڈے کو آپ کو ضرورت پڑ گئی 50,000 روپے کی، بینک بند ہے، ATM مشین خراب ہے، ضرورت پڑی کارڈ لے کے گھوم رہے ہیں. وہ آپ کا پیسہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو قدرت حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو لے لیجئے. نہیں لے سکتے نا. جب منڈے کو کھلے گا بینک تب آپ جائیں گے اپنی قدرت دکھا کر وہ پیسہ نکال لائیں گے، تو سارے بینک بند ہو جائیں. لیکن وہ جو 100 روپے آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو 100 روپے ہیں اس کے لیے بینک کھلا ہو یا بند ہو، ATM کارڈ ہو یا نہ ہو، ATM مشین بنی ہو یا بنی ہو، آپ جب چاہیں گے اس 100 روپے کو خرچ کر لیں گے. اللہ نے لطافت قرآن مجید، پروردگار نے یہ نہیں کہا سبحان الذی بقدرتہ الملک کہ پروردگار پاک و پاکیزہ جس کی قدرت میں ملک ہے. ایسا نہ ہو کہ بندوں کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ جس دن بند ہوگا اس دن اس کی قدرت ختم ہو جائے گی. سبحان الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ملک ہے. یعنی جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے استعمال کر سکتا ہے، اتنی قدرت ہے دست پروردگار میں. اب سوچئے جو اتنی قدرت رکھتا ہو وہ بندوں کو آزاد چھوڑ رہا ہے. اتنی قدرت رکھنے والا بندوں سے کہنا جو تمہیں کرنا ہو کرو. گمراہی کے راستے پہ جاؤ گے، ہم شیطان کو پیدا کیے دے رہے ہیں. ہدایت کے راستے پہ جاؤ گے، ہم انبیاء کو بھیجے دے رہے ہیں. تمہیں جو کرنا ہو کرو، ہم تم کو روکنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ قدرت ہمارے پاس ہے. دیکھیں کم ظرف وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ دیر کے لیے اگر قدرت مل جائے تو وہ دشمن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کیونکہ ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ کب یہ قدرت میرے ہاتھ سے نکل جائے. لیکن جس کے ہاتھ میں قدرت ہوتی ہے وہ دشمن رکھتے ہوئے بھی چھوڑ دیتا ہے. پروردگار نے سب کو چھوٹ دی، نمرود تم کو بھی چھوٹ دیتا ہوں، فرعون تو بھی جا جو کرنا ہو کر لے. اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے اندر یہ قدرت پیدا ہو جائے کہ دشمن اس کے ہاتھ میں ہو پھر بھی وہ سینے سے اتر جائے، اس کے معنی یہ کہ اس کے اندر وہی صفت موجود ہے تو خدا کے اندر موجود ہے. مگر علی نے دشمن کو اس وقت نہیں چھوڑا جب سینے پہ سوار ہو گئے. یہ دشمن کو چھوڑ کے سینے پہ سوار ہونے کے بعد اتر جانا
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں وقتی قدرت مل گئی ہے، ہمارے ہاتھ میں اتنی قدرت ہے، ہم جب چاہے جس کو چاہے زیر تیغ کر دیں گے، اسی لیے ہم نے چھوڑ دیا، میرا پروردگار چھوڑ دیتا ہے تو میں بندہ ہو کے کیوں نہ چھوڑوں؟ اور کیا آپ نے، تو یہ ہے ملک، یہ ہے قدرت پروردگار، جس کے لیے کہا کہ ہاتھ میں ہے پروردگار کی قدرت۔ انسان کے دو رخ ہیں، اسی دو آیتوں میں یہ رخ ہیں، ایک ہے ملک، ایک ہے ملکوت۔ پہلے سورے میں، سورہ ملک میں کیا کہا؟ پروردگار پاک و پاکیزہ ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں کہا جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے۔ یہ ملک و ملکوت کیا چیز ہے؟ بس شاید آج آخری بات ہوگی، یہ ملک اور ملکوت کیا چیز ہے؟ ملک کہتے ہیں اس پوری کائنات کو، جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی مادی کائنات ہے اس کو ملک کہتے ہیں۔ اور جب اس کائنات کی حد تمام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو چیز شروع ہوتی ہے اس کو ملکوت کہتے ہیں، اس کو ملکوت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایریا معین ہو گیا کہ یہ ملک ہے اس کے بعد ملکوت ہے، نہ، جو نہ دکھے وہی ملکوت ہے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ملک بھی ہے، میرے ہاتھ میں ملکوت بھی ہے۔ سمجھے؟ اور کیے گا، جب انسان کی خلقت کی تو دو لفظ استعمال کیے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا دوں یہ ملک بن رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ملک بن رہا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یہ ملک بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا جملہ کا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں یہ ملکوت بن رہا ہے۔ وہ ملک بنا، یہ ملکوت بنا، دونوں چیزیں مل کے ایک انسانی پیکر میں ڈھل گیا تو انسان بن کے سامنے آیا۔ یعنی انسان کی دو جہت ہے، ایک ہے اس کا مادی پہلو جس کو ملک کہتے ہیں، ایک ہے اس کا معنوی پہلو جس کو ملکوت کہتے ہیں۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ملک بھی میرے ہاتھ میں ہے، ملکوت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھنا تم خوبصورت ہو گئے تو اس میں تمہاری دین ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم طاقتور باڈی بلڈر ہو گئے تو تم بہت بڑے طاقتور، تم جو بھی ہوگے تم ملک کے دائرے میں، اور یہ پورا ملک کا دائرہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر تم بہت بڑے عارف بھی بن جاؤ اور تم ملک کو دیکھنے لگو اور انبیاء سے باتیں کرنے لگو تو ہو تو منزل ملکوت میں، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ایک طرف سے ملک بھی ہمارے ہاتھ میں، ایک طرف سے ملکوت بھی میرے ہاتھ میں۔ یعنی انسان کی خلقت کو دو چیزوں پہ لا کے رکھا، ایک ملک پہ رکھا، ایک ملکوت پہ رکھا۔ فَسَوَّيْتُهُ کی منزل ہے ملک، نَفَخْتُهُ کی منزل ہے ملکوت۔ اب جملہ سنیے گا، شیطان سے کیا کہا پروردگار نے؟ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اے شیطان تو نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے آدم کو دو ہاتھوں سے پیدا کیا؟ یہ میں نے آدم کو دو ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کوئی اب خدا بتانا چاہتا ہے آدم کو پہچاننا ہے تو ملک کو بھی دیکھو، ملکوت کو بھی دیکھو۔ میں نے، میرے ہاتھ میں ملک بھی ہے، میرے ہاتھ میں ملکوت بھی ہے۔ خدا کا فقط ایک ہاتھ نہیں ہے۔ اور عجیب ہے یہ مرحلہ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا جس کے ہاتھ ہی نہیں۔ خدا کے ہاتھ ہیں؟ نہیں ہے۔ میں اس منزل تک لے جاؤں تو بڑا لطف آئے گا عزیز، آپ کو آخری منزل ہوگی۔ تو ملک بھی خدا نے بنایا، ملکوت بھی خدا نے بنایا۔ شیطان سے کہا تو نے اس کا سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ میں نے تو، اب سوال یہ کہ اس مخلوق کی عظمت کا کیا کہنا جس کو پروردگار اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائے۔ بس یہی ہے کہ جب دونوں ہاتھوں سے کوئی مخلوق بنتی ہے تو اللہ کی معصوم مخلوق بھی اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ سارے ملک سجدے میں چلے گئے۔ اب یہ مسئلہ بچ گیا اللہ کے ہاتھ کا۔ سے بہت سے حاجی ہوں گے، الحمدللہ خدا سب کے حج کو قبول فرمائے، اور جن کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے وہ انشاءاللہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں۔ طواف کرتے ہیں جب آپ حج پہ، سب سے خطرناک اور سب سے مشکل رکن جو حج میں ہے وہ طواف ہے۔ ذرا سا اگر ادھر ادھر ہوئے تو پھر لوگ آپ کا طواف کریں گے، آپ طواف نہیں کر پائیں گے۔ ذرا سا ادھر ادھر ٹیڑھے ہوئے، جھک گئے اور ادھر ہو گئے گئے۔ اور کتنی احتیاط ہے طواف کرنے میں کہ آپ کا دایاں شانہ خانہ کعبہ کی طرف ہٹنا نہیں چاہیے ساتوں طواف میں، چکر میں،
ہٹ گیا تو پھر سے کریے۔ مستحب جانتے کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ اب شروع کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود سے شروع کرنا ہے آپ کو طواف، وہیں پہ آ کر ایک چکر پورا ہوتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جب ایک چکر پورا ہو جائے، راؤنڈ پورا ہو جائے، تب حجر اسود تک جا سکتے نہیں ہیں، اس وقت اتنی بھیڑ ہوتی، ہاتھ اٹھائیے، جو ہاتھ اٹھائیے حجر اسود کی طرف، بس ہاتھ اٹھا لیجیے آپ، کوئی آپ چوم رہے ہیں۔ رسول سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ ہاتھ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ تو رسول نے کہا کہ چونکہ انسان اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے اور حجر اسود سے طواف شروع ہوا ہے، وہیں پہ ختم ہو رہا ہے، یہ حجر، جملہ سنیے گا، مرحوم مجلس نے بہار میں روایت نقل کی ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود زمین پہ اللہ کا دائنا ہاتھ ہے، اللہ کا دائنا ہاتھ ہے۔ اب وہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو جو دوسرے راویوں نے پوچھا رسول اللہ سے، اب آپ تو نہیں پوچھیں گے شاید، لیکن انہوں نے پوچھا رسول اللہ اگر یہ حجر اسود اللہ کا دائنا ہاتھ ہے تو بایاں کہاں ہے؟ تو رسول نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں، بایاں ہے نہیں خدا کا ہاتھ، لیکن بائیں ہاتھ میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے بچوں کو منع کیا جاتا ہے بائیں ہاتھ سے لکھنا نہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے لکھنا، دائیں ہاتھ سے اناگوریشن ہوتا ہے، دائیں ہاتھ سے ہر اچھا کام ہوتا ہے، یعنی یہ ایک طرح کا اشارہ ہے کہ خدا فقط اچھے کام کرتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، بایاں ہے ہی نہیں اس کا، یعنی اس کے پاس فقط برکت ہی برکت ہے۔ یہ یہودی آ کے کہتے تھے نا، آ کے جناب موسیٰ کو چھیڑتے تھے کہ تمہارے پروردگار کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، پروردگار نے کہا میرا ہاتھ بندھا نہیں ہے، میرا ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ توجہ لگے کہ جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں بڑا لطف آئے گا آپ کو، تو رسول نے کہا کہ یہ حجر اسود دنیا میں اللہ کا دائنا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اس لیے اٹھایا جاتا ہے گویا یہ آپ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت کر رہے ہیں کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا عاصی بندہ ہوں، میں تیرا مطیع بندہ ہوں۔ کیا ہوا مطلب؟ یعنی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی ہے۔ اصل حکم ہے چومنے کا، لیکن چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جب میں غفیر ہے تو آپ ہاتھ اٹھا دیجئے، لیکن اگر آپ کو توفیق ہو چومنے کی تو چومیں گے کہ نہیں؟ جان لگا دیتے ہیں کہ نہیں لگا دیتے ہیں؟ حد یہ ہے کہ وہ بھی چومتے ہیں جو چومنے کو شرک بتاتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ جا کے دیکھ لیجئے وہ منظر، وہ جو سب کو چومنے کو شرک بتاتے ہیں وہ بھی حجر اسود کو چومنے کے لیے جان لگا دیتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ زمین پہ اللہ کا دائنا ہاتھ ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کی بات سے یہ بات تو ثابت ہو گئی، جو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس کو چومنا شرک نہیں ہوتا، جو اللہ کا ہاتھ ہوگا زمین پہ اس کو چومنا شرک نہیں ہوگا۔ آپ کی نظر میں فقط حجر اسود اللہ کا ہاتھ ہے تو آپ اسے چومتے ہیں، ہماری نگاہ میں علی اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد نے۔ اللہ کے پاس بایاں ہاتھ نہیں ہے، دونوں ہاتھ داہنے ہیں اللہ کے، خیر و برکت جاری ہے۔ اے ابلیس تو نے کیوں نہیں کیا آدم کا سجدہ؟ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، یعنی آدم کے ملک اور آدم کے ملکوت دونوں کو پروردگار نے خود بنایا ہے۔ کیا کہنا انسان کی عظمت کا کہ اس کے وجود کے اندر روح خدا پھونکی گئی ہے، بس یہی سے فیصلہ ہو جائے ملک اور ملکوت، بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس مجلس میں، میں مثال دے رہا ہوں بس، اگر آپ اس مجلس میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ بانی مجلس خوش ہو جائے، چہرہ دیکھ لیں، تو یہ ملک ہے، اور اس لیے آئے ہیں کہ حسین ابن علی کو پرسہ دینا تو ملکوت ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ نمازی کہیں تو یہ ملک ہے، اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ خدا کا حق ہماری گردن پہ تو ملکوت ہے۔
منٹوں میں مسئلہ بدل جائے گا، منٹوں میں مسئلہ بدل جائے گا۔ اگر خدا کی طرف چہرہ ہے تو ملکوت، اور بندوں کی طرف چہرہ ہے تو ملک۔ ذرا سی دیر میں ممکن ہے کہ جو ابھی تک ملک ہو وہ منٹوں میں ملکوت بن جائے۔ بہت دیر نہیں لگتی ملک کو ملکوت بننے میں۔ کیوں؟ ذوالحرقین ملک تھے یا ملکوت؟ حر ملک تھا یا ملکوت؟ حر نے جب امامت کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو یہ ملک تھا کہ ملکوت؟ جو امامت کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دے وہ ملک ہوگا، اس کے اندر ملکوتی کیفیت نہیں ہوگی۔ جو علی ابن ابی طالب کی دشمنی لے کے زندہ ہو اور چاہتا ہو کہ علی کے اولاد مل جائے انہیں قتل کر دے ذوالحرقین، وہ ملک ہوگا، ملکوت نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بار حسین ابن علی کا سامنا ہوا، حسین نے اس کے ملک کی کیفیت کو ملکوت سے تبدیل کر دیا۔ ایک کردار نہیں ہے کربلا، ایک کردار نہیں، مختلف ہے۔ وہب قلبی بہترین نمونہ ہے ملک سے ملکوت کی طرف آنے کا۔ حر بہترین نمونہ ہے ملک سے ملکوت کی طرف آنے کا۔ ذوالحرقین بہترین نمونہ ہے ملک سے ملکوت کی طرف آنے کا۔ اور وہ بھی کردار موجود ہیں کہ جو ملک ہی میں رہ گئے، حسین ملکوت کی طرف بلاتے رہے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ایک مقام ہے، البتہ ہو سکتا ہے اکثر لوگوں نے نہ دیکھا ہو، میں بھی الحمدللہ اللہ کے شکر سے 7-8 سال سے مسلسل جا رہا ہوں، لیکن اس سال پہلی بار دیکھا وہ مقام کہ جہاں امام حسین نے شب عاشور پسر ساز سے گفتگو کی ہے۔ بلایا اس کو، کہا میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خیمہ لگایا گیا پیچھے، پسر ساز اپنے غلام کے ساتھ آیا۔ امام حسین جب چلنے لگے تو جناب عباس نے کہا بھیا میں آپ کے ساتھ چلوں، کیونکہ وہ اکیلا نہیں آ رہا۔ ادھر سے جناب عباس امام حسین کے ساتھ، ادھر سے پسر ساز اپنے غلام کے ساتھ۔ امام حسین نے جناب عباس کو باہر روکا، اس نے اپنے غلام کو باہر روکا۔ امام حسین خیمے کے اندر گئے، پسر ساز خیمے میں آیا، سامنے بیٹھا، کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا مولا جانتا۔ آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ نبی کے نواسے ہیں۔ کبھی تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا میں کربلا کیوں آیا ہوں؟ دیکھیں یہ حسین ایک ملک سے ملکوت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن جس کا نصیب نہ ہو وہ نہیں آتا۔ باتیں ہوتی رہی، ہاں سب جانتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے۔ کہ مجبوری کیا ہے؟ کہ اگر آپ کے ساتھ آ گیا تو یہ سرداری چلی جائے گی، یہ لشکر کا سردار بنا کے بھیجا گیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم جنت میں تمہیں سردار بنا دیں گے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہو جو خود جنت کا سردار ہو۔ نہیں مانا، کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کی طرف آ گیا تو ہمارے جو باغات ہیں کوفے میں وہ سب حکومت ہم سے چھین لے گی۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم جنت میں تمہیں باغ دیں گے۔ نہیں مانا، کہا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کی طرف آ گیا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا ان کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ نہیں ہے، دونوں کردار موجود ہیں کربلا میں، ملک اور ملکوت دونوں کردار۔ ذوالحرقین کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں؟ ذوالحرقین شیعہ عثمانی تھے، شیعہ عثمانی، اور دو شیعہ مشہور تھے اس وقت، شیعہ عثمانی اور شیعہ علی۔ شیعہ کی دو قسمیں تھیں، اور ان کو یقین تھا کہ میرے خلیفہ کو علی ابن ابی طالب نے مارا، لہذا سوچے بیٹھے تھے کہ جب موقع ملے گا ہم بدلہ لے لیں گے۔ لیکن جب سفر میں ساتھ ہوا امام حسین کے تو نہ جانے کیا امامت نے کہا، کون سے ملکوتی جملات کہے، کاش وہ ہم کو معلوم ہو جائے اور ہم بھی اسی دائرے میں آ جائیں جس دائرے میں حسین ذوالحرقین کو کھینچ کے لیا ہے، کہ ہمارا ہر قدم ملکوتی ہو جائے، ملکی نہ ہو، اور ذوالحرقین آ گئے۔ انسان اندر سے عزم و جذب رکھے ملکوتی بننے کا تو خدا توفیق دیتا ہے، کیونکہ انسان کی اصل ہے ملکوت۔ ورنہ بہانے باز بہت ملیں گے، آپ کتنے ایسے بہانے باز مل جائیں گے، ان سے کہیں چلیے آئیے مسجد چلے نماز پڑھنے کے لیے، کیا وہ کپڑا نجس ہے،
کہ کیسے نجس ہے؟ کہا کہ وہ ادھر سے جا رہے تھے، وہاں پہ دودھ پانی گر رہا تھا. اچھا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے اوپر چھینٹ پڑی تھی؟ کہا نہیں یقین تو نہیں ہے. کہا پھر آپ پاک ہیں؟ کہا نہیں نہیں دل نہیں بھرتا. دیکھیے یہ بہانے باز لوگ ہیں، یہ کبھی بھی ملکوت کی طرف نہیں آئیں گے، یہ ہمیشہ ملک کی طرف رہیں. کربلا میں یہ کردار بھی موجود ہے. 2 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچ گیا کربلا میں تو روایات یہ کہتی ہیں کہ دن بدن لشکر آ رہے تھے کربلا میں، 1000 کا لشکر، 2000 کا لشکر، 4000 کا، کیونکہ جو تعداد سب سے زیادہ بیان کی گئی وہ 30,000 کی تعداد. 30,000 لشکر کربلا میں موجود تھا، یعنی یقینیات جو کہتے ہیں 30,000 کا. تو ظاہر ہے کہ وہ 2000 4000 6000 کی تعداد میں آتا تھا. اور جب کوئی لشکر، ظاہر ہے کہ 1000 کا لشکر 2000 کا لشکر گھوڑے کے ساتھ کسی سرزمین پہ اترے گا اور گھوڑے دوڑیں گے تو زمین تو ہلنے لگے گی. جب زمین ہلتی تھی تو حسین کے بچے ماؤں کی گود میں سہم جاتے تھے. جناب زینب گھبرا کے پوچھتی تھی کون آیا؟ تو فضا آ کے کہتی تھی شمر آیا ہے، انس آیا ہے. تو شہزادی کا چہرہ اتر جاتا تھا. کہا تو نہیں حسین سے اس وقت، لیکن دل میں سوچتی کہ کوئی ہے جو حسین کی مدد کے لیے آ جائے. دن گزرتے رہے، جب بہن سے رہا نہ گیا تو بھائی کے پاس آئی. کہا بھیا جب سے اس سرزمین پہ آئی صرف آپ کے دشمن آ رہے ہیں، کوئی آپ کا دوست نہیں ہے؟ بھیا کوئی تو دوست ہوگا آپ کا. کہا بہن مدینے میں حبیب ابن مظاہر ہے، ملکوتی شخصیت. کہا بھیا آپ کا دوست، بچپنے کا دوست حبیب ہے، اس کو خط لکھیے، آپ اس کو بلا لیجیے. یہ بہن کو کتنی فکر ہے کہ میرا بھائی تنہا نہ رہ جائے. حسین ابن علی نے خط لکھا، من الحسین ابن علی الی رجل الفقی حبیب ابن مظاہر. یہ رجل فقی بتا رہا ہے کہ حبیب ملکوتی شخصیت ہے، ملکی شخصیت نہیں ہے. اور جب خط کو مکمل کر دیا حسین ابن علی نے تو جناب زینب نے کہا بھیا میری طرف سے بھی کچھ لکھ دیجیے. کہا بولو بہن کیا لکھ دیں؟ جب اتنا لکھ دیجیے الاجل الاجل ثم الاجل. اے حبیب اگر آنا ہے تو جلدی آؤ، بہت جلدی آؤ، اس لیے کہ میرا بھائی دشمنوں میں گھرا ہے. اور عجیب جملہ لکھا اس میں امام حسین نے جناب حبیب، یا حبیب انت تعرف معرفتنا اہل البیت. اے حبیب تم تو ہم اہل بیت کی معرفت جانتے حاصل رکھتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے ہم کون ہیں. ایک قاصد کو خط دیا، کوفے کے حالات خراب ہیں، دشمنان اہل بیت ان لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کو قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے. حبیب اپنے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ شیعان علی ہے. حبیب اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں. قاصد حسین دروازے تک پہنچا، دق الباب کیا، پوچھا کون؟ کا قاصد حسین. کیوں عزیزو؟ یہاں جو ممبر سے حسین کا نام لیا جاتا ہے 1400 سال کے بعد تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی. اپنی آوازوں کو روکا نہ کریں. چھٹے امام نے دعا کی ہے، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل کر جو میرے اجد بزرگوار کی گریا میں بلند ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو آوازیں آپ کے دہن سے نکلتی ہیں نا، یہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے مرہم کا کام کرتی ہے. مراتب ہے رونے کے. جب آنسو آنکھوں سے نکل آئے تو اس کا مرتبہ الگ ہے، جب رخساروں تک آ جائے اس کا مرتبہ الگ ہے، جب ریش مبارک تک پہنچ جائے تو اس کا مرتبہ الگ ہے. لہذا رونے میں آپ کسی طرح کی شرم محسوس نہ کریں. جتنے آواز بلند ہوگی اتنی رحمتیں نازل ہوگی. حبیب ابن مظاہر نے جب حسین کے قاصد کو سنا تو ان کے دروازے پہ میرے مولا کا قاصد آ گیا. کیا کیفیت ہوگی تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے دروازے پہ کوئی آ کے کہے کہ مجھے امام زمانہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس خط لے کے، تو مجھے بتائیے اس جگہ سے اٹھ کے دروازے تک جاتے جاتے آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کتنے تصورات ذہن میں آئیں گے کہ میرے امام نے مجھے یاد کیا ہے، میرے امام کا قاصد میرے پاس آیا ہے. حبیب بھی دروازے تک پہنچے، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. خط میں لکھا تھا حبیب ارے دشمنوں نے ہمیں کربلا میں گھیر لیا، چاروں طرف سے دشمنوں کا لڑنا ہے، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے. اے حبیب
حسین نے کسی کے پر فورس نہیں کیا، اے حبیب اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ جناب حبیب نے خط لیا اور لے کے آئے، پھر دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ اب نہ حبیب کھانا کھا رہے ہیں نہ بیوی کھانا کھا رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، گویا حبیب نظریں چرا رہے ہیں کہ کیسے بتائیں کہ میرے مولا میں کیا گزر گئی۔ ملا کر پوچھ لیا زوجہ نے، حبیب کس کا خط ہے؟ کا حسین ابن علی کا۔ کیا لکھا ہے؟ کا لکھا ہے کہ میں کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا پھر تمہارا ارادہ کیا؟ حبیب یہاں ازراہ امتحان کہتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کیا کروں گا جا کر، یہ حسین و یزید کا معاملہ ہے، وہ سمجھ لے۔ ابھی میں سوچتا ہوں کہ میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اس غضب میں غیظ میں آ گئی جناب حبیب کی زوجہ، حبیب تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کا نواسا تمہیں کربلا سے خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے حبیب آؤ میری مدد کے لیے، اور تم میری فکر کر رہے ہو۔ اے حبیب جاؤ، میں خاک پھاک کے رہ لوں گی، لیکن میں یہ تہمت برداشت نہیں کر سکتی کہ کوفے والے یہ کہیں کہ میں نے اپنے شوہر کی جان بچا لی۔ حبیب نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے میرا آقا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں، ارے یہی تو میرے لیے شرف کی بات ہے۔ اپنے غلام کو بلایا، ایک گھوڑا حوالے کیا، کہا جا کوفے کے فلاں مقام پہ کھڑے ہو جانا، اور دیکھو گھبرانا نہیں، اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو وہاں سے جانا نہیں، میں آؤں گا ضرور، کوفے کے حالات خراب ہے۔ غلام گھوڑا لے کے چلا گیا، اس مقام پہ کھڑا ہے، حبیب جھکتے ہوئے اس مقام تک پہنچ رہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، اس لیے کہ جناب حبیب کو معلوم ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا جاتے ہوئے تو فوراً گرفتار ہو جائیں گے۔ جو جا رہے تھے اس میں تاخیر ہو گئی، بہت روئیں گے عزیز اس جملے میں، تاخیر ہو گئی۔ انسان کو پیدا کیا ہے نا اللہ نے امام کی اطاعت کے لیے، انسان سے سوال جواب ہوگا نا، جانوروں سے سوال جواب تو نہیں ہوگا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے جب حبیب دیر سے پہنچے تو حبیب کا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا، اے میرے مولا کی سواری گھبرانا نہیں، اگر میرا مولا نہیں آیا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اب جو حبیب نے غور سے دیکھا تو گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حبیب نے منہ پیٹ پوچھ لیا، اے مولا، ارے آپ میں اتنی غربت کہ آپ جانور بھی آنسو بہا رہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کوفے سے نکلے، کربلا کا رخ کیا۔ حسین کو کتنا اعتماد تھا اپنے بچپن کے دوست پہ، میں نے خط لکھا ہے میرا دوست ضرور آئے گا، ارے سب کو اسلحے تقسیم کر رہے ہیں، ایک نیزہ بچا ہوا ہے، ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، مولا مجھے دے دیجئے، مولا مجھے دے دیجئے۔ حسین کہتے ہیں نہیں نہیں، اس کو لینے والا آ رہا ہے، ارے کوئی ہے جو آ رہا ہے، کوفے کی طرف سے گرد اڑی۔ حسین نے کہا علی اکبر آگے بڑھو، بھیا عباس آگے بڑھو، ہائے میرے لاکھوں سلام اس رجل فقی پر جس کے احترام کے لیے قبر بنی ہاشم آگے بڑھ جائے، شفیع پیغمبر آگے بڑھ جائے۔ حبیب آئے، اپنے کو قدموں پہ حسین کے قدموں پہ گرا دیا، حسین نے اٹھایا، گلے سے لگایا۔ اے عزیز و عالم غربت میں اگر آپ ہو اور کوئی آپ کی مدد کے لیے آ جائے تو کیا خوشی کا ماحول بن جاتا ہے۔ حبیب آئے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی، ارے فضا دوڑ کے گئی جناب زینب کے پاس، کہتی ہے بی بی نہ جانے اصحاب کیوں خوش ہیں، بی بی نہ معلوم اصحاب کیوں خوش ہیں، بڑا خوشی کا ماحول ہے اصحاب میں، کہا پتا کرو بات کیا ہے۔ آئی، معلوم کیا تو پتا یہ چلا کہ جسے حسین نے خط لکھا تھا وہ حبیب مدد کے لیے آ گیا۔ بس پہلے مجلس ختم کی عزیزو، حبیب آ گئے، فضا دوڑ کے آئی، اے بی بی مبارک ہو، جو خط لکھا تھا حبیب کو، حبیب اس خط کے سہارے آ گئے۔ ارے زینب بڑی مجبور ہے، پانی بھی نہیں پلا سکتی، کھانا بھی نہیں کھلا سکتی، آواز دی فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہنا۔ فضا دوڑی ہوئی آئی، حبیب مبارک ہو، نبی کی نوازی نے سلام کہا ہے، ارے منہ پہ تماچے مارے، اللہ
ایسا عزادار بنا جیسا حسین ابن علی چاہتے ہیں۔ پروردگار یہ ہماری زندگی کا آخری محرم نہ ہو۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہے، جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا منتظم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا وتقبل دعاء انک انت السمیع العلیم وتب علینا وانک انت التواب الرحیم۔ معظم حسین۔